بکس فار ایور میں خوش آمدید، ناول دل دیا دہلیز جس کی رائٹر نے رفعت سراج، اس کی یہ 62ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ تیمور علی خان رات گئے سرائے پہنچے تھے۔ نازنین گہری نیند سوئی تھی، دستک پر وہ اونگتی جھومتی اٹھی تھی اور وہ دروازہ کھول کر پھر بستر میں دبک گئی تھی۔ انہوں نے بہت آہستگی سے دروازہ بند کیا تھا اور بہت احتیاط سے وارڈروب سے نائٹ ڈریس نکال کر ڈریسنگ کی طرف چلے گئے تھے۔ لباس تبدیل کر کے باہر آئے تو وہ ہاتھ میں کف لنکس اور ریسٹ واچ تھی جو انہوں نے بہت احتیاط سے سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی۔ ساتھ ہی ایک نگاہ نیند کی آغوش میں پہنچی ہوئی نازنین پر ڈالی تھی اور کچھ سوچنے کے انداز میں ایزی چیئر پر بیٹھ گئے تھے۔ وہ تو تقریب ختم ہونے سے پہلے ہی وہاں سے چل پڑے تھے۔ گاڑی چونکہ ڈرائیور ڈرائیو کر رہا تھا اس لیے وہ کچھ دیر راستے میں سو بھی چکے تھے، حالانکہ ذہن بہت منتشر سا تھا۔ آنے والے کسی پریشان کن واقعے نے ان کے وجود میں شورش برپا کر رکھی تھی۔ وہ سوئی ہوئی نازنین کو بغور دیکھ رہے تھے اور اس کے حوالے سے جانے کیا کیا خیال آ رہے تھے۔ نازنین نے خاصی دیر بعد کروٹ بدلی تھی، جانے تیمور علی خان کی کسی مرتکز خیال کی قوت تھی کہ اس کی نیند ٹوٹ گئی تھی۔ اس نے نیند بھری آنکھوں سے اپنے پہلو میں نظر دوڑائی تھی۔ جہازی سائز بیڈ دور تک خالی نظر آیا تھا جس پر غالباً وہ چونک پڑی تھی اور کمرے میں نظر دوڑانے لگی تھی۔ سامنے ایزی چیئر پر تیمور علی خان اسے کسی دھیان میں گم نظر آئے۔ حویلی سے آ رہے ہیں، اس کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز کمرے میں ابھری تھی۔ انہوں نے صرف فنکارا بھرا تھا۔ روشی آئی تھی، اس نے جانے کس خیال کے تحت پوچھا تھا۔ انہوں نے پھر انکارا بھرا، اور وہ بد نصیب، اس کی آواز نیند کے سبب بھاری تھی۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کے نصیب کا فیصلہ کرنے والے؟ تیمور علی خان نے تلخ لہجے میں جواب دیا۔ نازنین کی نیند بھگ سے اڑ گئی۔ آج پھر سٹائل بدلا ہوا تھا، گویا پھر سے محنت پڑنے والی ہے۔ اتنے عرصے سے یہی تو ہوتا آیا تھا۔ وہ اس موڈ میں آتے تھے تو اسے کتنی ریاضتیں درپیش ہونے لگتی تھی۔ ان کی چپ کو توڑنا ایک مرحلہ بن جاتا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ طبیعت کیسی ہے؟ اس نے بہت جھجکتے ہوئے پوچھا تھا۔ آپ سو جائیے، ٹھیک ہے ہم، اور اب ہمیں مزید کیا ہوگا؟ بہت ہو چکا ہے ہمارے ساتھ۔ مجھے اس سے اختلاف نہیں کہ آپ کے ساتھ بہت ہو چکا، مگر اب نئے سرے سے نیندیں ویران کرنے کا کیا فائدہ؟ سو جائیے آپ بھی۔ وہ کھوجتی نظروں سے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کوئی بات تو نہیں ہوئی؟ وہ بیڈ سے اتر کر ان کے قریب چلی آئی۔ کچھ نہیں ہوا، آپ پریشان نہ ہوں پلیز۔ وہ تقریباً جھلا گئے۔ اتنا تو مجھے شعور ہے کہ آپ کی یہ کیفیت نیچرل ہوتی ہے۔ دیوالیہ کاروباری گاہے گائے اپنے نقصان یاد کرتا ہے اور آہیں بھرتا ہے، مگر آپ کی اس کیفیت سے جو نئے سرے سے مجھ پر احساس کا بوجھ پڑتا ہے تو میری کمر ٹوٹنے لگتی ہے۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ تیمور علی خان یکدم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ کی طبیعت یوں بھی ٹھیک نہیں رہتی، اتنا ڈیپ میں کیوں چلی جاتی؟ ایسا کچھ نہیں ہوا کہ آپ وہم میں پڑ جائیں۔ جو عام سے واقعات ہوئے ہیں وہ ہم آپ کو صبح بتائیں گے، پلیز آپ آرام کریں۔ وہ نازنین کو تھام کر بیڈ تک لائے۔ زیرو پاور کے بلب کی روشنی میں نازنین سیاہ نائٹی پہنے ہوئے بالکل سفید محسوس ہو رہی تھی۔ یہ سیاہ کلر مت پہنا کرے، اس سے ڈپریشن بڑھتا ہے، وہ اسے لٹاتے ہوئے بہت رسانیت سے کہہ رہے تھے۔ قسمت کا رنگ سیاہ ہو تو کیا کرتے ہیں؟ وہ آزردگی سے پوچھ رہی تھی۔ یہ تو انڈائریکٹ آپ ہماری کوتاہیوں کی نشاندہی کر رہی ہیں، اس پر کمبل ڈالتے ہوئے بہت رسانیت سے کہہ رہے تھے۔ آپ کو تو ٹمپریچر ہے۔ وہ اس کی پیشانی چھو کر تشویش سے گویا ہوئے۔ پتہ نہیں کب ٹھنڈا ہوگا یہ وجود۔ نازنین نے یہ کہہ کر ان کی طرف سے پشت کر لی۔ بہت ذہن پر زور ڈالتے ہیں، کسی طرح وہ یاد آ جائے جس نے ہمیں اذیت نہ دی ہو۔ سائڈ ٹیبل کی دراز سے کوئی ٹیبلٹ نکالتے ہوئے بڑے دکھ سے کہہ رہے تھے۔ ایک گلاس میں پانی جگ سے انڈیلا جو بیڈ کے سرہانے میں رکھا ہوا تھا۔ یہ لیجیے، یہ ٹیبلٹ لے لیجیے۔ انہوں نے اسے اٹھنے میں مدد دی۔ ایک تو یہ آپ کے کیسوئے دراز، آدھا بیڈ تو صرف انہی کے لیے وقف ہوتا ہے۔ وہ احتیاط سے اس کے بال ایک طرف ہٹاتے ہوئے اپنے بیٹھنے کی جگہ بنا رہے تھے۔ لگتا ہے انہی کی نحوست ہے زندگی میں، نہ کسی کے ایسے بال ہیں، نہ ایسی قسمت۔ اس نے بے نیازی سے ان کی ہتھیلی سے ٹیبلٹ اٹھا کر منہ میں رکھی اور گلاس ان کے ہاتھ سے لیے منہ میں لگا لیا اور 2-3 گھونٹ لے کر واپس دے دیا اور گرنے کے انداز میں دوبارہ لیٹ گئے۔ اتنا تھک کر آپ آئے اور بجائے آرام کرنے کے چیئر پر بیٹھ کر کچھ سوچنے لگے۔ اس کا مطلب کچھ ہوا ہے وہاں؟ اس کی سوچ ایک ہی جگہ ٹھہری ہوئی تھی۔ تیمور علی خان سر کے نیچے ہاتھ باندھ کر لیٹے چھت کی سمت تک رہے تھے۔ کچھ نہیں ہوا۔ جو خوشگوار واقعات ہمیں پیش آئے ہیں صبح بتائیں گے آپ کو، وہ بے تاثر لہجے میں گویا ہوئے۔ خوشگوار کس قدر خوبصورت لفظ ہے، اس کے حسن کی اہمیت کوئی ہم سے پوچھے؟ اب تو اس گھر میں روشنی صرف آپ کی وجہ سے ہے کہ عمر بھر کی ریاضتوں کو غیر اہم کر رہی ہیں۔ آپ ٹھیک ہونے کی امنگ رکھیں گی تو کچھ امپرومنٹ ہوگی۔ اگر یہ ذہن بنا لیں گی کہ بس کھیل ختم ہو جانا چاہیے تو زندگی تو خود بخود ہاتھ چھڑا کر بھاگے گی۔ اب ہماری طرف بھی دیکھیے، کچھ ہمارا بھی خیال ہونا چاہیے۔
तैमूर अली ख़ान के लहजे में। बला की थकन उतर आई। ज़ूफ़ी अभी बहुत छोटी है, आप उसी का ख्याल करके ज़िंदगी की तरफ बढ़ें। बात बात पर आप मुझे खुदगर्ज होने का एहसास दिला देते हैं तैमूर। ज़ूफ़ी के साथ आपको टीपू का भी जिक्र करना चाहिए था। मैंने तो उसी के लिए जवाद की तरह की फीलिंग रखी है, और ये तो आपकी कुर्बानियों का रिटर्न है कि मैंने ज़ूफ़ी पर उसे फ़ौक़ियत दी है। मगर मैं क्या करूं, ज़िंदगी जो जो नाराज़ होती जाती है मेरे अंदर सुकून उतरता जाता है। यूँ लगता है मुश्किलें आसान होने वाली हैं। उसकी आवाज़ आंसुओं में डूब गई। हर शख्स अपने दिल की कर लेता है, कह लेता है। हमारे दिल की जाने कब होगी, कब लोगों को इस बात का यकीन आएगा कि हम भी अल्लाह के बंदे हैं, ना फरिश्ते और ना ही किसी मेटल से बने हैं। उन्होंने बाजू आंखों पर रख लिया। आई एम सॉरी तैमूर, हमारी तरफ से तो आपको सिर्फ दुख ही मिलते हैं, मगर जिसके पास जो होगा वही तो दूसरे को देगा। नाज़नीन ने रुख मोड़कर उनके बाजू पर धीरे से हाथ रखकर बड़ी निदामत से कहा था। सारी रात करवटें बदलते गुजर गई थी। आलमेताब ने खुद से उससे कुछ पूछने की कोशिश नहीं की थी। उनका ख्याल था कि हो जाती है बाज़ औक़ात मियाँ बीवी में बदमज़गी। ना उन्होंने कुछ पूछा, ना उसने कुछ बताया। वो नमाज के लिए उठी तो वो भी उठ गई थी। मामा चाय लेकर आई तो दोनों ने बहुत खामोशी से एक दूसरे के मुकाबिल बैठकर चाय पी। आलमेताब नज़र बचाकर उसके चेहरे का जायज़ा तो ले रही थी, मगर कुछ पूछने की जैसी हिम्मत नहीं थी। परसों से दोनों बैक वक्त हवेली में थे, तो हवेली में कुछ पेश आ जाने के खौफ से हर फर्द अंदर से सहमा हुआ था। मगर तैमूर के चले जाने के बाद क्या हुआ, उनकी मौजूदगी में तो कुछ नहीं हुआ। फिर उनके जाने के बाद क्या हुआ, ये जानने की ख्वाहिश पैदा होना फितरी अमर था, मगर जानने के लिए सवाल करने की हिम्मत नहीं थी। उसने भी नहीं ज़्यादा देर इम्तिहान में मुब्तला नहीं रखा और इधर उधर की मामूल की बातचीत करके रोशी के कमरे की तरफ आ गई। दरवाज़ा लॉक था। उसने कई बार दस्तक दी, तब जाकर खुला। बड़ी गहरी नींद थी। सारी रात की कश्मकश के बाद सुबह लोर के तड़के तो आंख लगी थी, और थोड़ी देर बाद ही महीन ने आकर उठा दिया था। और ये इतना गैर मामूली था कि खौफ से उसका दिल बैठ गया था। बल्कि रात इस हैरानी में कटी थी कि खाला अभी तक क्यों नहीं आई, या उसे बुलवाया क्यों नहीं। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं कि पापा के कमरे में क़यामत बरपा और खाला को खबर ना हो। उसने बगैर कुछ कहे एक तरफ को हटकर महीन को अंदर आने का रास्ता दिया। वो अंदर आ गई तो दरवाज़ा दोबारा लॉक कर दिया, और वहीं खड़े खड़े महीन का चेहरा देखने लगी, जो उसके बिस्तर पर पाँव उठाकर बैठ गई थी। क्यों खड़ी हो, इधर आकर मेरे पास बैठो, महीन ने उसे मुखातिब किया। वो चुपचाप उसके मुकाबिल बैठ गई। इतना सब कुछ करके बैठी हो और मुझे पता तक नहीं, मेरे लिए कितनी मुश्किलात खड़ी कर दी। मुझ पर एतबार नहीं था जब दिल की बात पहुंचाई थी मुझ तक। खामोशी की ज़बान ही से सही तो इतना सब कुछ भी बता दिया होता, तो ये नई मुश्किलें एट अ टाइम मेरे और तुम्हारे लिए खड़ी ना होती, बल्कि अब तक तो बहुत सारे हल भी निकल चुके होते। महीन नाराज़गी से कह रही थी। वो शख्स तो अज़ली बदगुमान है। कैसे यकीन दिलाऊंगी, कैसे संभालूंगी ये सब। ये कॉन्फिडेंस नहीं, परले दर्जे की हमाकत है। क्या ज़रूरत थी इस तरह करने की। इधर तो पहले ही घुसान कारण पड़ा हुआ था। महीन शदीद नाराज़गी का इजहार कर रही थी और रोशी बस हाथ मसलते हुए सुने जा रही थी। खाला मैं इसलिए बाहर नहीं निकली थी, बिलीव मी। बल आखिर उसने लब कुशाई की। इतनी बड़ी बात बगैर सोचे समझे, प्रोग्राम बनाए बगैर कैसे हो सकती है। अब इतना पागल भी नहीं बनाओ, महीन ने नाराज़गी से कहा। खाला आप काका जान से सारी बात पूछ लें, उनका तो एतबार करेंगी ना आप। उसे माकूल जुमला सूझ गया जिससे मिजाज में तब्दीली मतवक्के थी। उनका क्या जिक्र। मही ने तफसील जानने के शौक़ में अनजान बनना पसंद किया। बारीकी इख्तिसार में सारी तफसील वो अक्स कर चुकी थी। उन्हीं की वजह से तो ये नामुमकिन सा काम अंजाम को पहुंचा है। उसने नज़रें झुकाकर जवाब दिया। मगर उन तक तुम्हारे दिल की बात पहुंची कैसे। महीन की हैरानी बजाती। पता नहीं, वो तो खुद ही समझ गए थे। उसने कदरे छिपे हुए अंदाज में जवाब दिया। सुबहान अल्लाह, बड़े वलीउल्लाह हो गए तुम्हारे काका जान। इस बेसरूपा जवाब पर महीन ने जल कर कहा था। अब रोशी से महीन का यह अंदाज मजीद बर्दाश्त नहीं हो सका। वो महीन के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। खाला इतने अजनबियों की भीड़ में आप तो ऐसे ना करें। मुझे तो काका जान ने मना किया था कि हम किसी से इस वाक़ये का जिक्र ना करें। वो खुद माहौल हक में करके ये सब कुछ हैंडल करेंगे। मुझे भी ताकीद की थी और बारी को भी। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही हैं। वो बुरी तरह रो रही थी। कैसे करूँ, कोई सर पैर है भला। काका जान को इल्हाम हुआ था कि तुम बारी में इंटरेस्टेड हो। महीन की सुई हनूज एक जगह अटकी हुई थी। सही तरीके से बताओ मुझे, दिमाग नहीं घुमाओ। उसके इस बुरी तरह रोने से महीन पसीज सी गई थी। क्या बताऊँ, कोई बात हो तो बताओ, वो रोते हुए कह रही थी। रोशी ये नहीं करो मेरे साथ। तुम्हें पता है मैं ऑलरेडी कितने अज़ाबों से गुजर रही हूँ। किसी दलदल में धंसी हुई हूँ। किसी लम्हे में मेरी शादी ख़त्म हो सकती है। तुम्हारे पापा को एक पल में अजनबी बन जाने का हुनर आता है। अब ये प्रॉब्लम, अब तुम कोई कसर ही नहीं रह गई।
روشی نے چونک کر اس کے شانے سے سر اٹھا اور دم بخود سے اس کی صورت دیکھنے لگی۔ خالہ آپ نے کیا کیا ہے؟ پاپا آپ کے ساتھ اس قدر زیادتی نہیں کر سکتے، ان کو تو تھینک فل ہونا چاہیے کہ انہیں اتنا اچھا پارٹنر ملا ہے۔ آپ کی وجہ سے وہ کتنے مکمل لگنے لگے ہیں۔ اب کیا کمی ہے؟ ان کے پاس بچے بھی ہیں، پارٹنر بھی ہے، اسٹیٹس بھی ہے، کیا ہوا ہے انہیں؟ وہ خود پر پڑی بھول گئی۔ جذب سے اس کا چہرہ تمتمانے لگا تھا۔ معین کو بھی اس پر بے ساختہ پیار آ گیا، اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ میری جان، بے خبری بھی بڑی نعمت ہے، زیادہ کی کھوج کرنا کہ پھر کھائی کا سفر پڑتا ہے۔ اتنی بہادری دکھانے سے پہلے یا فوراً بعد ہی مجھے بتا دیتی تو شاید کوئی آسانی کی راہ نکل آتی، کچھ طے کر کے چلتے تو منزل آسان ہو جاتی۔ مگر جو انکشاف اچانک ہوا ہے، یہ دھول ندی کی طرح ہے کہ کچھ سجائی نہیں دے رہا۔ بیک وقت کتنے لوگ ٹینشن میں آ گئے۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، زبردستی اور بلا وجہ کی ٹینشن ہے خالہ، نکاح ہوا ہے کاکا جان کی موجودگی میں، کورٹ میرج تو نہیں ہوئی، اور نہ میں اس طرح کے ارادے سے حویلی سے چھوٹی حویلی گئی تھی۔ کاکا جان کا بھی تو وہی خاندان ہے، وہی خون ہے جو میرا اور پپا کا ہے، انہیں تو کوئی اعتراض نہیں۔ اس کا صاف مطلب تو یہ ہے کہ پپا صرف ضد میں میری اور کاکا جان کی مخالفت کرتے ہیں، لاجیکل نہیں۔ یہ تو قطعی آنیسٹی نہیں ہے، بہت بڑی زیادتی ہے۔ اگر وہ کمتر ہے تو اس کے برابر گاڑی میں ڈائننگ میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ اسے بیڈ روم کیوں دیا ہوا ہے؟ کوٹری کیوں نہیں دی؟ اسے اعلیٰ تعلیم کیوں دلوائی جا رہی ہے؟ وہ ناراض انداز میں تواتر سے بول رہی تھی، ٹھیک ہے، مگر نکاح تمہارے پپا اور بابا صاحب کی رضامندی کے ساتھ بھی تو ہو سکتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ تھوڑی محنت کرنا پڑتی انہیں قائل کرنے کے لیے، نہیں ہو سکتا تھا قیامت تک۔ اس کا اندازہ کاکا جان کو بھی ہوگا، تبھی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ میرے اصل گارجین بس وہی ہیں جنہوں نے میری فیلنگ کو سمجھا اور بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ ایک پراپر کام کیا، جو رات کی تاریکی میں نہیں ہوا تھا، دن کی روشنی میں ہوا تھا۔ پپا تو میرے فادر محسوس ہی نہیں ہوتے، وہ صرف قانونی کاغذات اور شناختی کارڈ میں میرے والد محترم ہیں۔ وہ اتنی بے رحمی سے فیصلے سناتے ہیں کہ لگتا ہے الٹی چھری سے ذبح کر رہے ہوں۔ اس نے تیزی سے معین کی بات کاٹ کر بہت تلخ انداز میں کہا تھا، باپ ہونے کے ناطے وہ بہت سے حقوق محفوظ رکھتے ہیں، وہ کبھی تمہارا برا تو نہیں چاہیں گے۔ پہلے ان کے سامنے یہ سب کچھ مشورے کے لیے پیش تو کیا جاتا، تب کہیں جا کر اس اقدام کا جواز بنتا تھا۔ میں نے پھر اسے قائل کرنے کی کوشش کی، اگر ایسا ہوتا تو وہ محض ضد میں خیر آباد کے کسی مزارے سے مجھے بیاہ دیتے۔ کاکا جان بھی تو انہیں جانتے ہیں، آخر ان کے سگے بھائی ہیں۔ کاکا جان جیسے آدمی سے ان کی ناراضگی صرف یہی یقین دلاتی ہے کہ اس میں بھی قصور پاپا کا ہوگا، انہی کی زیادتی ہوگی۔ اس نے گویا فیصلہ سنا دیا۔ حیرت سے معین کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، اتنا تیز وجدان ہے اس کا، حقیقت کو کھوجے جانے بغیر اس نے کیسا نشانے پر تیر چلایا تھا۔ روشی، جس طرح یہ سب ہوا ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تم نے اگر یہ سب کر ہی لیا تھا تو کم از کم مجھے تو مطلع کر دیتی، میں اپنے طور پر کچھ تو کرتی۔ مجھے پہلے ہی بہت کام پڑے ہوئے تھے، بہت گڑبڑ کر دیے تم نے، جیت کر بھی ہار سکتی ہو۔ یاور صاحب اتنی آسانی سے شکست تسلیم نہیں کریں گے۔ وہیں ضد چو کر کہہ رہی تھی، پپا اب کچھ نہیں کر سکتے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اگر وہ چاہیں تو آپشن سنبھال سکتے ہیں۔ اس بار اس کے لہجے میں بہت سکون تھا۔ وہ سچویشن کیوں سنبھالیں گے، اب تو مزہ چکھانے کا موقع ملا ہے انہیں۔ مہین نے تلخی سے مسکرا کر کہا، آپ فکر نہ کریں، میں کلیئر کر دوں گی کہ اس تمام قصے میں آپ کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، وہ آپ کو ہماری وجہ سے پریشان نہ کریں۔ اس نے مہین کی تھوڑی چھو کر کہا، تم کہو گے اور جیسے وہ یقین کر لیں گے۔ حیرت ہے تم انہیں نہیں سمجھ پائی ابھی تک، وہ افسردہ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ وہ تو خود بخود ظاہر ہو جائے گا، ظاہر ہے معاملہ بابا صاحب کے پاس سامنے پیش ہوگا اور تمام تفصیلات سامنے آئیں گی۔ روشی نے اطمینان سے کہا تھا، یہ تو خیر جانتے ہوں گے وہ کہ میں اس معاملے میں شریک نہیں تھی، مگر یہ خیال ان کے دل سے کیسے نکالا جائے کہ نکاح کے بعد تم نے مجھے سب کچھ بتایا ہوگا اور میں نے خاموش رہ کر تمہیں سپورٹ کیا ہے۔ ناراضگی کا سبب تو یہی ہے نا؟ میں نے جیسے تنگ آ کر کہا، کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اب آپ نے مجھے سپورٹ کرنا ہے، پپا جو چاہ رہے ہیں وہ میں نہیں کروں گی، اس نے قطعی انداز میں جواب دیا تھا۔ مگر باری پریشرائز ہو سکتا ہے، مہین بیڈ سے اترتے ہوئے بولی، وہ ایسا نہیں کرے گا، اگر وہ ایسا کرنے کی نیت ظاہر کرے گا تو میں خود ہمیشہ کے لیے اس سے الگ ہو جاؤں گی، کیونکہ پھر یہ وہ باری نہیں ہوگا جس کے لیے میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ اس کی ثابت قدمی اور کردار کی پختگی ہی تو اس کی وہ خصوصیت ہے جس کی خاطر اتنا بہادر بنا جا سکتا ہے۔ اگر وہ اس طرح کا ثابت نہیں ہوتا تو پھر اس میں اور فیضو تانگے والے میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ پھر میں اپنی غلطی تسلیم کر لوں گی اور سب سے معافی مانگ لوں گی اور ساری زندگی غلط انتخاب کے پچھتاوے کے ساتھ گزار لوں گی۔ اس کے لہجے میں پختگی تھی۔ مہین اٹھ کھڑی ہوئی، کسی کے ثابت ہونے کا یقین نہ ہو تو اتنا بڑا رسک نہیں لینا چاہیے، مگر کیا کریں، تمہارے پپا تو ہر طرح سے ثابت ہوتے نظر آ رہے تھے، پھر بھی یہ شادی خطرے سے دوچار ہے۔ اب یہ قسمت ہی تو ہے، بہرحال ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، اب تو یہ
बस ये है कि मुमकिन हद तक लोगों को रेज़ा रेज़ा होने से बचाना है। अब तो हर मरहले पर तुम्हारे काका जान की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी हो गई है। फिर बारी को भी टटोलना है कि वो किस हद तक जुर्रतमंद है। खैर तुम फिक्र ना करो, हल भी इन्हीं क्राइसिस में होगा। वो सोचने के अंदाज में हम कलाम थी। वो ख्वाबगाह में दाखिल हुए तो तैमूर अली ख़ान को आईने के सामने खड़े होकर टाई बांधते हुए पाया। वो प्रिंटेड 3 पीस सलवार सूट में मलबूस बहुत निखरी नज़र आ रही थी। ये लीजिए, आप तो कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। आपने तो कहा था कि सुबह को बड़ी हवेली में पेश आने वाले खुशगवार वाक़यात बताएंगे। नाज़नीन ने ताज्जुब से उनकी तरफ देखा। बताएंगे, सिर्फ थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन तक। उन्होंने नोट दुरुस्त करते हुए अजरत भरे अंदाज में कहा। अब मुझसे सब्र नहीं होगा, आप मुझे अभी बताइए, आपको क्या पता कि सुबह के इंतज़ार में रात कैसे कटी है। वो उनकी पुश्त की तरफ जा खड़ी हुई और उन्हें आईने में देखते हुए मुखातिब थी। रोशी को आप कैसी महसूस हुई, खुश या उदास? वो आहिस्तगी से गोया हुई। फ़िलहाल तो खुशी होगी, महीन की मौजूदगी में वो खुशी नज़र आती है। हाँ, महीन के मतलब आपने मुझसे कोई बात नहीं की। काश मुझे अंदाज़ा होता कि ये सब भी मुमकिन हो सकता है, तो मैं सिर्फ उसे बचाने के लिए बड़ी हवेली में पहुंच जाती, दोबारा ज़िंदा होकर। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता था कि वो इस कदर एज डिफरेंस होने के बावजूद उस पत्थर के साथ शादी करना पसंद करेगी। यही ख्याल था। भांजे भांजी से मिलकर वापस चली जाएगी और फिर अपनी रंगों भरी ज़िंदगी में वापस पलट जाएगी। होने को तो ज़रूरी नहीं कि किस्मत भी एक हो, उसका भी इतना कसूर नहीं जितना कसूर बाबा साहब, भाई मियाँ और भाभी बेगम का। उन सबको मज़ामत करना चाहिए थी। क्या हमेशा उस शख्स के ही दिल की होगी और सिर्फ उसी शख्स के हाथों लोग बर्बाद होते रहेंगे? उसकी आवाज़ बोलते बोलते भराने लगी। तैमूर अली ख़ान ने पलटकर उसकी तरफ देखा। अब उन सब बातों का फ़ायदा, सच्ची बात तो यह है कि वो आपसे मिलना चाहती हैं। मुझसे? हमारे हैरत के 2 कदम पीछे हट गई। आप सब कुछ बता चुके हो उसे। ये आपने क्या किया? सारी रियासतें ही मिट्टी में मिला दी। यही सब कुछ करना था तो वो सब क्यों कहा था? थक गया या इंतकाम का जोश बढ़ा? अब तो वो जवान है, अब तो उन्हें माँ की नहीं लाख पार्टनर की ज़रूरत थी। मगर तैमूर अली ख़ान में तमाशा नहीं बनूंगी। यूँ भी ज़िंदगी मुझे नाराज़ हो रही है, बहुत मायूसी होगी सबको। ये आपने क्या कर दिया? वो नरहाल से अंदाज में कुर्सी पर बैठ गई। पेशानी पर पसीना चमकने लगा था। तैमूर अली ख़ान ने दूसरी कुर्सी खींचकर उसके मुकाबिल की और बैठ गया। उनकी स्याह जादू असर आंखें नाज़नीन के चेहरे पर जमी हुई थी। या तो किसी को समझने का दावा नहीं करते, और जब दावा कर लेते हैं तो गुंजाइश रख कर बात करते हैं। हम भला उनसे इतने करीब किस हिसाब में होंगे, और क्यों अपनी उलझी हुई ज़िंदगी में मज़ीद परेशानियाँ मोल लेंगे? वो अपनी भारी और जज़ब होने वाली आवाज़ में उससे धीरे धीरे मुखातिब थे। नाज़नीन ने उलझ कर उनकी सिम देखा। आप ही की तरह हमें भी ये सवाल परेशान कर रहा है कि उनके सामने हक़ाइक़ से पर्दा किसने उठाया? किसी पुराने मुलाजिम की तो ये जुर्रत नहीं हो सकती। हवेली के ज़िम्मेदार अफराद ये हरकत नहीं कर सकते। वो सोचते हुए कह रहे थे। नाज़नीन को फ़ौरन ये एतबार आ गया था। आई एम सॉरी तैमूर ख़ान, फिर किसने की ये जुर्रत? अगर वो ज़िंदा होती तो मैं समझती ये नया शर व फसाद फिर उसकी तरफ से आया कि उसका ख़मीर ही शर से बना था। उसकी रग रग में आग उतरने लगी। तैमूर अली ख़ान चौंक पड़े। माई गुडनेस, मे बी पॉसिबल। ज़ाहिर है यावर अली ख़ान तो ये सब कुछ नहीं कर सकते। इस सारे वाक़ये में सबसे ज़्यादा कसूरवार वही थे। वो अपना ये पहलू किस तरह महीन के सामने पेश कर सकते हैं? इसमें तो सरासर नुकसान उनका होता नज़र आता है। दैट्स पॉइंट। उन्होंने शुक्र ये कि एक निगाह नाज़नीन के चेहरे पर डाली। एक उलझन से बैठे बैठे निजात मिली थी। हो सकता है वो जंजीर छनकाती रात के अंधेरे में फिर बाहर आ गई हो, ताज़ा हवा में सांस लेने, और महीन इत्तेफाक से उसे मिल बैठी हो। अच्छा, आप उसे एक तरफ हटाइए और हमारी बात गौर से सुनिए। उन्होंने समझाने के अंदाज में मुखातिब किया। आपकी बात हमेशा ही गौर से सुनते हैं, मगर आप उससे मिलने के लिए नहीं कहिएगा। उस रात उसकी आवाज़ ने जो अजियत पहुंचाई वो मैं आपको कैसे बताऊं? मुझे रिश्ते कहाँ राह से तैमूर। सिर्फ 17 साल की उम्र में आपकी हवेली में आ गई थी, माँ बाप से जुदा होकर। बाप सफ़र में रहता था, पहले मुल्क के अंदर फिर मुल्क से बाहर। मैं मरी कॉन्वेंट में, माँ से दूर। फिर शादी हुई और जो कुछ हुआ आपके सामने। ज़िंदगी की डोर आपसे बंधी तो मैंने ढीली करके आपको ज़बरदस्ती फासले पर भेज दिया, लीज़ा के पास, कि मैंने तो सिर्फ इस शख्स को अजियत पहुंचाने के लिए आपसे कागजी रिश्ता इस्तवार किया था। ये और बात है कि अजियत मुझ पर दोहरी पड़ गई। इधर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि उस शख्स ने तो मुझसे नए अंदाज में नए सिरे से इंतकाम लिया। फिर लीज़ा की नादानी के सबब आप अरसे बाद पलट कर आए। ज़ुल्फ़ी गोद में आई तो ज़िंदगी की खफगी की खबर मिल गई।
کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ تیمور علی خان سر جھکائے سن رہے تھے۔ آپ نے ہمیشہ اپنے فیصلے کو درست سمجھا ہے، جو سوچا وہی کیا ہے۔ مگر اب آپ کو ہماری بات سننا ہوگی۔ کیا اب بھی تھوڑا سا حق نہیں بنتا آپ پر؟ تیمور علی کا انداز تو ٹوک تھا۔ آپ ان سے مل لیں، مسائل شیئر کرنے کے لیے نہیں، صرف اس لیے کہ وہ آپ کی حقیقی بہن ہے۔ وہ محرم راز ہو ہی گئی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ شاید ہی کسی نے خود سے اس قدر شدید انتقام لیا ہو۔ ہماری پارٹنرشپ میں تو آپ کے جذبات سردی ہوئے ہوں گے۔ تھوڑی سی حرارت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے آپ ان سے مل لیں پلیز۔ چلے فرض کریں میں کر چکی ملاقات، پھر اس کے بعد بلا وجہ کا ٹینشن جو دوسروں کو ہوگا۔ سب سے زیادہ پرابلم تو خود مہین کے ساتھ ہو سکتی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ شخص بہت مہارت کے ساتھ اسے بے وقوف بنا رہا ہو اور وہ ان کے ساتھ خوش گمانیاں ہوں۔ نہیں ہے وہ خوش، وہ بس آپ سے ملنا چاہتی ہے بہن کی حیثیت سے۔ آپ کے اندر اس طرح کی خواہش نہیں ابھرتی، حیرت ہے۔ تیمور علی خان نے قدرے تعصب سے کہا اور اٹھ کر بالوں میں برش چلانے لگے۔ آپ کے اندر ابھرتی ہے؟ نازنین کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا تھا۔ ہمارے اور آپ کے کیس میں بہت فرق ہے، اس لیے ہماری آپ کی فیلنگ یکساں نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی ہے، اور ہم آپ کو کنونس اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر آپ ان سے ملنا بھی نہیں چاہیں گی وہ تب بھی آپ سے ملیں گی۔ وہ صرف ہمارے جواب کا انتظار کر رہی ہیں۔ اگر انہیں ہمارا جواب ملنے میں تاخیر ہوئی تو وہ کسی بھی وقت یہاں پہنچ جائیں گی۔ اسے سمجھایا ہوتا، مردوں پر تو فاتحہ پڑھتے ہیں، اس سے ملنے پر اصرار نہیں کرتے۔ اس کی آواز آنسو میں ڈوب گئی۔ میری بچی باہر باغ میں ٹہل رہی تھی اور میں اسے دیکھ رہی تھی۔ تیمور، میں ضبط کے ان راستوں سے گزر آئی ہوں جن کے پیش آنے کے خوف سے لوگ اقدام خودکشی کرنے کا سوچنے لگتے ہیں۔ مجھے خود پر جبر کرنے میں مہارت ہو گئی ہے۔ آپ یہ سب مہین کو سمجھا دیجیے، کیونکہ وہ صرف ملاقات کرنے نہیں آئے گی بلکہ بہت سی تبدیلیوں کے منصوبے ساتھ لائے گی۔ ابھی اس نے دنیا آنکھیں کھول کر دیکھی نہیں ہے، اس لیے اس بڑی خوش گمانیاں ہوں گی۔ اسے کہیے وہ بس اپنی زندگی نبھائے، جو فیصلہ کر کے حویلی میں داخل ہوئی ہے اس فیصلے کی آبرو سنبھالے، روشی کا خیال رکھے اور بس۔ اور یہ کہ روشی کا باپ اس کی خوشیوں میں حائل ہو تو اسے اس کے حق میں قائل کرے۔ وہ کم عمر بیاہتا ہے، تھوڑی سی کوشش سے اپنی بات منوا سکتی ہے۔ سن رہے نا آپ؟ اسے مایوس کر دیجیے گا۔ یوں بھی ہم تو اب گئے کہ تب گئے۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ انسان اپنے گھر میں فالتو جانور رکھتا ہے تو اس سے محبت کرنے لگتا ہے، بیمار ہوتے ہیں تو ان کا علاج کرتا ہے، ان سے اٹیچمنٹ محسوس کرتا ہے۔ ایک حسین خاتون جو ہمارے گھر میں عرصے سے ہے، وہ جس رشتے میں بندھ کر بڑی حویلی میں آئی تھی، وہ رشتہ تو ہمارے اور اس کے درمیان گنتی کے چند سالوں پر محیط کرتا ہے، اور جو دوسرا رشتہ ہے وہ تو بڑی طویل رفاقت کا سلسلہ ہے۔ اصل رفاقت تو مینٹل پیس پر ہوتی ہے، اس میں ڈفرینس ڈسکس نہیں ہوتا۔ ہم اپنے نقصان بھول کر زندہ رہنا چاہتے ہیں، تو آپ کیوں بار بار یاد دلاتی ہیں، اللہ سے رحم مانگتے رہتے ہیں کہ آپ سے بھی اس قسم کی ریکویسٹ کیا کریں؟ فار گاڈ سیک، گزرے ہوئے 20 سالوں میں ایک مرتبہ بھی انہوں نے نام لے کر مخاطب نہیں کیا تھا۔ اس طرح سے ہم کلام ہوئے تھے کہ نام استعمال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ڈرائیور بہت دیر سے ہمارا ویٹ کر رہا ہے، ہم 1-1.5 گھنٹے میں واپس آتے ہیں، پھر آرام سے بات کریں گے۔ اوکے۔ وہ ایک چڑھتی نگاہ اس پر ڈال کر باہر نکل گئے۔ اچھا، تو باقاعدہ مالی بھی بن گئے ہو، ماشاءاللہ۔ وہ جھومر کی آواز پر بری طرح چونک پڑا تھا اور مڑ کر پیچھے دیکھا تھا۔ پودوں درختوں سے دوستی رکھنا چاہیے، قدردان ہوتے ہیں، اچھا سلوک کرنے پر دعا دیتے ہیں۔ بھائی تمہیں تو گھوڑے بھی بہت دعائیں دیتے ہوں گے، تمہیں دعاؤں کی بھلا کیا کمی؟ وہ کلکھلائی۔ آپ صبح صبح تشریف لے آئی، اس کا مطلب ہے منہ اندھیرے گاڑی میں بیٹھی ہوں گی، بڑی جلدی واپسی ہوگی۔ باڑی نے پائپ سنبھالتے ہوئے پوزیشن بدلی۔ حویلیوں میں رہنے کی عادت ہو جائے تو چھوٹے گھروں میں دل نہیں لگتا، اور ہمیں تو بڑے اسرار اور منت سے حویلی والوں نے قبول کیا ہے۔ وہ پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس میں کیا شک ہے؟ باری بھی مسکرا دیا۔ اور سنائیے صاحب، سنا ہے کل بڑی خوشی کی تقریب ہوئی؟ یہ تو یہاں آ کر معلوم ہوا۔ خیر، ویسے بھی یہاں خوشیوں کا قحط ہے، حویلی والوں کا ذائقہ بھی بدلا ہوگا۔ وہ تو ہمیں ماہین بی بی کی شرم ہے، ورنہ مزے لینے کے دن تو اب آئے تھے۔ باری نے الجھ کر اس کی سم دیکھا۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ کیسی گزر رہی ہے آپ کی روشی بی بی کے کیا حال ہیں؟ وہ چھیڑنے کے انداز میں مسکرائی۔ صرف روشی بی بی کے؟ وہ بھی انجان بن کر مسکرا دیا۔ ان سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھابھی میرا حال مجھ سے ڈائریکٹ پوچھ لیا ہوتا۔ روشی کی آواز بہت قریب سے سنائی دی۔ دونوں چونک پڑے۔ اس نے اوپر بالکنی سے دونوں کو باتیں کرتے دیکھا تو بے اختیار نیچے چلی آئی تھی۔ باری نے گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا۔ ملگجے کپڑوں میں ستا ہوا چہرہ اس کی شب بیداری کی چغلی کھا رہا تھا۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔